حاضر ہیں ہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے حج بیت اللہ اور حج اکبر کے حوالے سے خصوصی پروگرام حج کی معنویت۔ ARYQ-TV نے الحمدللہ سالہ گزشتہ کی طرح امسال بھی اہتمام کیا ہے کہ حج کے اس موقع پر آپ لوگوں کو حج کے حوالے سے آگاہی دی جائے، اور مناسک حج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مناسک ہیں وہ تاریخی اہمیت رکھتے ہیں، مذہبی اہمیت تو رکھتے ہی ہیں لیکن تاریخی اہمیت رکھتے۔ کسی بھی ہم ہر قدم پر اگر ہم دیکھیں تو حج بیت اللہ میں جتنے بھی مناسک ہیں اس کی طرف اگر توجہ دیں تو تاریخ اپنی طرف ہماری توجہ مبذول کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہاں یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے۔ اسی طرح وقوف کے حوالے سے کہا جاتا ہے، وقوف جو ہے ظاہر ہے یہ جو ہے حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے، وقوف عرفہ۔ تو اس کے حوالے سے آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی تاریخی اور مذہبی حیثیت کیا ہے، پھر اس کے حوالے سے ضمناً مزید سوالات کو شامل کر کے کوشش کریں گے کہ آج چونکہ حصہ اول ہے اس کا وقوف کا، تو آج اس حوالے سے بات کی جائے، اور انشاءاللہ کل بھی ہم اسی پر بات کریں گے، وقوف کے موضوع پر۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ممتاز و معروف عالم دین ڈاکٹر عمران خان صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف قاری و ثنا خاں، اور ہمارے بہت ہی اچھے ساتھی ثنا خاں، بہت مخلص ثنا خاں، قاری اسد الحق تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خوبصورت آواز میں پہلے حمد رب جلیل شامل کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد اپنے موضوع پر بات کریں گے۔ ہمیشہ نگاہوں میں میری بسیں ہیں، حرم کی زمین اور حرم کے نظارے، ہمیشہ نگاہوں میں میری بسیں ہیں، حرم کی زمین اور حرم کے نظارے، خدا نے سجایا ازل سے سجے ہیں، حرم کی زمین اور حرم کے نظارے، ادھر سنگ اسود ادھر ملتزم ہے، وہ ہے آب زمزم، یہ میزان رحمت، اجالے دلوں میں کیے جا رہے ہیں، حرم کی زمین اور حرم کے نظارے، مجھے رب نے کعبے میں بلوا لیا ہے، نہ ہو اوج پر کیسے میرا مقدر، بفضل خدا میرے دیکھے ہوئے ہیں، حرم کی زمین اور حرم کے
نظارے کبھی طوف کعبہ کا اعزاز پانا صفا اور مروہ پہ بھی آنا جانا میرے قلب و جان میں اتر سے گئے ہیں حرم کی زمین اور حرم کے نظارے ہمیشہ نگاہوں میں میری بسیں ہیں حرم کی زمین اور حرم کے نظارے. خوبصورت کلام اور بہت ہی دلنشیں انداز میں پیش کر رہے تھے قاری اسد الحق. حرم کی زمین اور حرم کے نظارے. خوشبخت ہیں وہ لوگ جو اس وقت موجود ہیں حرمین طیبین میں اور اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جناب کہ بس حج کی ان تمام چیزوں کا آغاز ہو. ابھی تو لوگ عمرہ کر رہے ہیں، لوگ طواف کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں لبیک اللہم لبیک کہہ کر. آج چونکہ موضوع وقوف عرفہ ہے تو اس حوالے سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وقوف عرفہ کی جو تاریخی حیثیت ہے اور مذہبی جو اس کی اہمیت ہے اس حوالے سے کیا فرمائیے گا. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. رئیس بھائی، حدیث شریف کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تخلیق فرمائی تو آپ کی پشت مبارک سے کچھ روحوں کو نکالا اور آپ کے سامنے پیش کیا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کی تعداد باکثرت تھی. تو اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو دیکھ کر سوال پوچھا ہے میرے رب یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ آپ کی اولاد ہے. اب یہ جو پورا واقعہ ہے یہ آپ کی اولاد ہیں. پھر اس کے اندر حدیث میں مزید وضاحت آتی ہے کہ اس میں کچھ تھے جو بڑے خوبصورت چہروں والے تھے، سفید رنگتوں والے تھے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ اہل جنت میں سے ہوں گے. اور کچھ وہ تھے جو کہ کالی رنگت والے تھے، ان کے چہرے سیاہ تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ اہل جہنم میں سے ہوں گے. لیکن اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے حضرت صاحب تفسیر مظہری اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ اس عرفہ کے میدان میں پیش آیا تھا. یعنی اللہ رب العزت نے جب روحوں کو نکالا تھا اور ان روحوں کو پھیلایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تو یہ عرفہ کا مقام تھا. اسی لیے حج کے اندر وقوف عرفہ کو سب سے زیادہ عظیم رتبہ اور مرتبہ عطا فرمایا گیا اور اسی کو اصل حج کہا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہ وعدہ، یعنی میں نے اور آپ نے اور ہر انسان نے وہ وعدہ جو اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا تھا لستو بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو قالوا بلا، ان تمام نے کہا تھا اے رب تو ہمارا رب ہے. یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ بنیادی طور پر اس عرفہ کے مقام کے اوپر ہوا تھا. تو بنیادی طور پر عرفہ کی جو تاریخ ہے یا عرفہ کا جو دن ہے وہ ہمیں اس وعدے کی یاد دلاتا ہے جو ہم نے اللہ رب العزت سے عالم ارواح میں کیا تھا. پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو قیامت برپا ہونے والے دن جو میدان حشر سجایا جائے گا وہ بھی اسی عرفہ کے مقام کے اوپر ہوگا. تو گویا ایک حاجی جب وقوف عرفہ کرتا ہے تو جہاں ایک طرف وہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے اس وعدے کو یاد کرتا ہے جو عالم ارواح میں کیا تھا، تو اس وعدے کو یاد کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی آئندہ آنے والی اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے. اور دوسری طرف اس کے اندر یہ احساس جاگ جاتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن پھر اسی مقام کے اوپر آنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنی تمام زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے. تو اس کیفیت اور اس یاد کے ساتھ جب وہ حاجی وہاں پر وقت گزارتا ہے اسی وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور حاجی اسی لیے وہاں پر رو کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ وقت مکمل ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہارے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی پڑھا گیا ہے کہیں کہ
حضرت آدم و حوا کی علیہ السلام کی جو ملاقات ہے زمین پر وہ عرفہ کے مقام پر، اسی لیے اس کو عرفہ کہا جی جاتا جی ہے۔ عرفہ بنیادی طور کے اوپر تعارف سے ہے نا، تو اس کے اندر ایک تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے اور پھر بی بی حوا دنیا میں تشریف فرما ہوئی، تو کم و بیش 300 سال کا ایک طویل عرصہ ہے کہ دونوں نے مسافت طے فرمائی ہے، اور جس جگہ پر ملاقات ہوئی وہ مقام عرفہ ہے۔ اور ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو جب مناسک حج سکھائے جا رہے تھے تو حضرت جبریل آپ کے پاس تشریف فرما تھے اور آپ کو سکھاتے تھے، تو آپ فرماتے تھے میں نے سیکھ لیا، تو وہ فرماتے قد عرفتہ، تو جان گیا اس بات کو، کہتے عرفتہ، میں جان گیا۔ تو یہ جو کلام میں بار بار عرفتہ اور عرفتہ آ رہا تھا، اسی وجہ سے معرفت آ گئی، تو فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں بندے کو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور معرفت سے کیا مراد ہے؟ اس کو اپنی اصل بھی یاد آ جاتی ہے اور اس کو اپنی انتہا بھی یاد آ جاتی ہے۔ یہ وہ اصل ہے جو وقوف عرفہ سے بندے کو حاصل ہو جائے۔ اللہ، دیکھیں کتنے عظیم لمحات ہیں اور کتنے مبارک لمحات ہیں کہ یہ ذی الحج کا مہینہ اور پہلا عشرہ والفجر ولیال عشر کے صبح اور ان 10 راتوں کی قسم کھائی گئی قرآن کریم میں، اور بہترین یعنی کہ یہ وہ دورانیہ ہے کہ جس میں عبادات جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں، بہترین عمل قرار دیا جاتا ہے۔ اچھا، ہم اگلے سوال کی جانب جانے سے پہلے میں یہ بھی تمہیداً عرض کر دوں کہ اس کی امپورٹنس، چونکہ ارکان حج میں دیگر ارکان جو ہیں وہ اپنی جگہ ان کی اہمیت مسلم ہے، لیکن وقوف عرفہ چونکہ حج کا رکن اعظم ہے، اس حوالے سے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بھی ہم جاننا چاہیں گے، کیوں زیادہ اتنی اہمیت ہے اس کی، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ہم معلوم کریں گے اور اس کے حوالے سے بھی جواب آپ تک پہنچائیں گے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ اب آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج حج کی معنویت اس پروگرام میں موضوع ہے وقوف، اور اس کا حصہ اول عرفہ کی مذہبی اور تاریخی حیثیت کے حوالے سے مفتی ڈاکٹر صاحب نے کلام فرمایا۔ آپ ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، تو ہم اس لحاظ سے دونوں حوالوں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے جیسے کہ وقفے سے قبل عرض کیا تھا کہ ارکان حج میں دیگر ارکان کی حیثیت بھی مسلم ہے اپنی جگہ، ان کی اپنی امپورٹنس ہے، لیکن سب سے زیادہ آپ ہر سال دیکھتے ہوں گے جب میدان عرفات میں حجاج موجود ہوتے ہیں، سر پر ٹوپی نہیں ہوتی، اپنے احرام میں ملبوس، اور ان کے سر پہ گرد بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، سخت دھوپ کا بھی عالم ہوتا ہے، میدان عرفات ہے جناب، اللہ اکبر، ایک ایسا نورانی اور روحانی منظر ہوتا ہے کہ جسے ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر ہی دیکھ کر بہت اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان بہن بھائیوں کو یہ حج کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور آج کا یہ دن ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ایک بڑا اہم دن ہے۔ کیا فرمائیے گا، وقوف عرفہ کی امپورٹنس دیگر ارکان حج میں بہت زیادہ نظر آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیں رئیس بھائی، ایک بات بڑی اہم ہے کہ اسلامی تعلیمات میں جتنی عبادات ہیں نا، اس میں آپ دیکھیں گے تو بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ بندے کا تعلق اس کے رب سے جوڑا جا رہا ہے، چاہے آپ اس کو نماز کی صورت میں دیکھ لیں، آپ اس کو روزے کی صورت میں دیکھ لیں، آپ زکوٰۃ کی صورت میں دیکھ لیں، یہ ساری عبادات میں آپ کو یہ لگے گا کہ اللہ کی مخلوق کا تعلق اللہ سے جوڑا جا رہا ہوتا ہے۔ اب حج جو ہے نا، یہ اصل میں ایک والہانہ اور عاشقانہ عبادت ہے۔ اب آپ حج کا پورا فلسفہ، اس کے تمام مناسک دیکھ لیں، چاہے جب حاجی یہاں سے سفر کرتا ہے، وہ لباس کے اندر جو ہے عام لباس کو اتار کر سلے ہوئے 2 چادریں اوڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ ٹریول کرتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، ادھر وہ سعی کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ادھر وقوف عرفہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ ان تمام کو اگر آپ لاجیکل گراؤنڈز پہ جانچیں گے نا، تو آپ کو احساس ہوگا کہ یار لاجک میں تو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کیوں ہو رہا ہے، لیکن یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بندگی کا ثبوت یہ ہے کہ جب اللہ نے حکم فرما دیا تو اب میں اسی انداز میں حاضر ہوں جس انداز میں میرا رب چاہتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سے پوچھا گیا کہ خدا کے محبوب سب سے بہترین حج کس کا ہے، تو حضور نے فرمایا جو پراگندہ حال حج کرتا ہے، یعنی اس کے بالوں میں مٹی بڑھی ہوئی ہے، اس کے جسم پہ مٹی ہے، میلا کچیلا ہو رہا ہے، جسم سے بدبو اڑ رہی ہے، حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اب وقوف عرفہ جب لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور کے اوپر وہ اپنا سب کچھ اپنے رب کی بارگاہ میں لٹا کر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے گھر بار، اپنے بہن بھائی، اپنے دوست احباب، اپنی جائیداد، اپنا مال، ہر چیز انہوں نے چھوڑ دی ہوتی ہے، صرف کس لیے؟ اپنے رب کی رضا کے لیے۔ اب ادھر بیٹھ کر وہ اپنے اللہ کو منا رہے ہوتے ہیں اور وہ وعدہ جو اللہ نے ان سے لیا تھا اس کا عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے جو وعدہ لیا تھا، لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں تیری بارگاہ میں، ہم پورے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اے ہمارے رب تو ہم پر کرم فرما اور اپنے فضل سے ہماری بخشش فرما دے۔ تو یہ وہ خاص امپورٹنس ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہمیں اس طرح بھی ملتی ہے کہ قیامت کے دن کے حوالے سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا
کہ حشر کے میدان میں تو اتنی مخلوقات ہوں گی، تو وہ ساری یہاں کیسے جمع ہوں گی؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اللہ اس جگہ کو وسعت عطا فرما دیں گے، یہ پھیل جائے گی، یعنی کہ وہ تمام کے تمام انسان وہاں جمع ہو جائیں گے، یعنی اس دن کی یاد بھی ہو رہی ہے، ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، مجھے یہیں پہنچنا ہے۔ تو اس یاد اور اس فکر کے ساتھ جب حاجی وہاں پہ بیٹھتا ہے تو سب سے قیمتی لمحات وہی ہوتے ہیں، اسی لیے جب وہ وہاں پر اللہ کو مناتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، تو اللہ کی جناب سے خاص فضل کرم ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس حاجی کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ایک حاجی جو ہے وہ میدان عرفات میں ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جناب اس حالت میں ہے کہ سر پر مٹی ہے اس کے، اور اس بس دو چادروں میں ملبوس ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس دن کو یاد کر رہا ہے کہ جو میدان حشر کہلائے گا، جہاں پر میدان عرفات میں جب پوری خلقت کو جمع کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہم جاننا چاہیں گے کن احساسات کو پروان چڑھاتا ہے یہ عمل جو ہے حاجی کا، اور اس کن جذبات کی عکاسی ہوتی ہے؟ میں چاہوں گا یہ بھی ذرا اس کو بیان کرے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک فارمیلٹی ہے جناب، وہاں گئے ہیں، وقوف عرفہ کیا، حج کا رکن اعظم ادا ہو گیا، اس کے بعد قربانی ہو گئی، جناب ہم حاجی حساب کہلائے اور اپنے اپنے ملکوں کو تشریف لے گئے۔ کیا بڑی ایک بنیادی بات ہے کہ دیکھیں جب انسان مرتا ہے نا تو میت کو جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں وہ بغیر سے لی ہوتی ہیں، اسی طرح حاجی کو جو دو چادریں پہلائی جاتی ہیں وہ بغیر سے لی ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی اس مقام کے اوپر بیٹھ کر اپنی قبر کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اپنی موت کو یاد کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو احساسات کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ دیکھیں دنیا کے اندر جب ہم آتے ہیں تو دنیا کے دارالامتحان ہے، یہاں ہر چیز ہے جو انسان کو اپنی طرف متاثر کرتی ہے، اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اس میں مال و دولت بھی ہے، عزت و شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، ساری چیزیں۔ اب جب وقوف عرفہ وہ حاجی کر رہا ہوتا ہے تو بنیادی طور پر اپنا سارا تعلق ساری دنیا سے توڑ کر اپنے رب سے جوڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو احساس اس کے اندر جاگ رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس فانی دنیا میں ہوں اور وقتی طور کے اوپر ہوں، اس کے اندر مجھے زیادہ وقت نہیں گزارنا، اصل میرا مقام یہ ہے جہاں پر مجھے آ کے اللہ کی بارگاہ میں پھر پیش ہونا ہے اور اپنے تمام زندگی کے معاملات کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو حاجی کے اندر جو احساسات جاگ رہے ہوتے ہیں، ایک قبر کی فکر، دوسرا موت کی تیاری، تیسرا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے تمام زندگی کے معمولات اس کا حساب و کتاب دینا، یہ وہ فکریات ہیں اور احساسات ہیں جو ایک حاجی کے اندر جاگتا ہے، اور یہی چیز تو اس میں وہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، فکر آخرت اس کو فکر آخرت نظر آتی ہے۔ جناب میں دنیا کے اندر جو وقت گزار رہا تھا، میں نے اپنا سارا وقت پیسہ کمانے میں، دولت کمانے میں، بینک بیلنس جمع کرنے میں، گھر بنانے میں، عزت و شہرت حاصل کرنے میں لگا دیا، اور آنا تو مجھے اس مٹی کے ڈھیر میں، اور ادھر آ کے مجھے اللہ کی بارگاہ میں تمام معاملات کا جواب دینا ہے۔ یہ وہ احساسات ہوتے ہیں جو ایک حاجی کے اندر جاگتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، حضور نے فرمایا اس کی پلکوں کا بال فقط گیلا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہوں کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مزید روتا ہے، اس کے آنسو بہتے ہیں، تو اگر اس نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے وہ سارا بھر چکا ہو، جب یہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اللہ ان گناہوں کی بخشش فرما کر اس کو جنت کا مستحق بنا دیا کرتا ہے۔ تو حاجی کو اللہ رب العزت یہ اعزاز عطا فرماتے ہیں اور اس کو یہ مواقع عطا فرماتے ہیں وقوف عرفہ کے ذریعے کہ وہ یہاں بیٹھ کر اپنی آخرت کو یاد کرے، اپنی قبر کو یاد کرے، اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو یاد کرے، اور اس احساس کو اپنے اندر جگائے کہ یہ دنیا وقتی ہے، یہ فانی ہے، مجھے اس مقام پر کھڑا ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں تمام زندگی کا جواب دینا ہے۔ جب حاجی میں یہ احساسات جاگ جاتے ہیں، پھر زندگی میں وہ تبدیلی آتی ہے کہ جب وہ واپس آتا ہے تو وہ پاجی بن کر نہیں آتا، وہ اصلاً حاجی بن کر آتا ہے اور اپنی آئندہ آنے والی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر عبادت کی ایک حکمت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جتنے فرائض ہیں، اور حج کی حکمت ظاہر ہے ہر صاحب استطاعت، عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں ایک بار حج کو فرض اس لیے کیا گیا ہے کہ جب وہ میدان عرفات میں جائے تو آخرت کو سامنے رکھے۔ یہی وہ میدان ہے جہاں مجھے اللہ کی حضور حاضر ہونا ہے، یہی وہ میدان ہے کہ جو میدان حشر کہلائے گا، جہاں تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ یکجا فرمائے گا۔ یہ جو فکر، اس فکر کی بیداری کا جو مرحلہ ہے وہ میدان عرفات میں سامنے آتا ہے۔ یوں تو انسان ویسے بھی اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، اشکباری کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار پیش کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، لیکن حج کا یہ عمل اور یہ جو رکن ہے، یہ ایک ایسا، اسی لیے اس کو رکن اعظم کہا گیا حج کا، کہ یہاں پر آ کے وہ سرنڈر کر دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور توبہ اور استغفار کر کے اپنے تمام ماضی کے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ عمل جو ہے انتہائی
اہم ہے وقوف عرفہ جو ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور اب ایک کلام شامل کریں گے انشاءاللہ قاری اسد الحق صاحب کی آواز میں، اور ایک پیغام بھی انشاءاللہ میں پروگرام کے اختتام کی طرف جب جاؤں گا تو ضرور دوں گا، چونکہ وقوف عرفہ کا جس دن ہوتا ہے، حج جو ہوتا ہے ظاہر ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے اعزاز ہے جس کو بھی حاصل ہو رہا ہے، تو اس پر جو نہ جانے والے ہیں کثیر تعداد ہے ہر ملک میں، جو نہیں چند ایک لوگ ہر ملک سے پہنچ جاتے ہیں، لیکن کثیر تعداد جو ہے مسلمانوں کی وہ اپنے اپنے ممالک میں ایک حسرت لے کر بیٹھتی ہے کہ جناب ہم نہ جا سکے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب قاری اسد الحق۔ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ بے، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میرا وجود جیسے گم ہو کر رہ گیا ہے، میرا وجود جیسے گم ہو کر رہ گیا ہے، خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، کیا ابھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، کیا ابھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، کہ اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنسو ندامتوں کے چشم تر سے جاری، آنسو ندامتوں کے چشم تر سے جاری، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج حج کی معنویت میں موضوع ہے وقوف، اور اس کا پہلا حصہ انشاءاللہ حصہ اول اور حصہ دوم انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ ظاہر ہے موضوع بہت بڑا ہے اور حج کا رکن اعظم ہے، تو وقوف کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اچھا، وقت کا تعین کیوں کیا گیا وقوف عرفہ میں؟ یہ بھی ایک بڑا سوال انسانی ذہن میں سوالات دستک دیتے ہیں، اور اس کے جوابات کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں۔ دیکھیں رئیس بھائی، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تعلیمات کے اندر جو ڈسپلن آف دا لائف ہے نا، اس کی بڑی امپورٹنس رکھی گئی ہے۔
آپ دیکھیں کہ نماز کے جو 5 وقت ہیں اس کے مخصوص اوقات ہیں، اس کے مطابق آپ کو ادا کرنی ہے. اسی طرح ہم روزہ دیکھتے تو مکمل ایک ڈسپلن کا نام ہے، من حیث القوم. ہم تمام لوگ ایک وقت میں اٹھ رہے ہیں، ایک وقت میں سحری کر رہے ہیں، ایک وقت میں افطار کر رہے ہیں، معمولات کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح جو حج کا سیشن ہے نا، یہ پورے ایک ٹریننگ ہے. اور آپ اس کو دیکھیں، یہ ہمارے پاکستان سے تو تقریباً 45 دن کا ہوتا ہے، لیکن دنیا کے مختلف مقامات پہ مختلف دنوں کی حج کی تعین ہوتا ہے. لیکن جو اصل یہ 8 ذی الحجہ سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور 12 اور 13 ذی الحجہ تک جاتا ہے. ان 4-5 دنوں میں آپ دیکھیں گے تو پوری امت مسلمہ کی ایک خاص منہج کے اوپر ٹریننگ کی جا رہی ہوتی ہے، اور ان کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اپنے آپ کو کس طرح اللہ کے لیے وقف کر کے رکھنا ہے، کس طرح اپنی توجہات کا مرکز اور محور اللہ کی ذات کو بنانا ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہی ہے کہ وقوف عرفہ ہے تو اس کا ایک ٹائم مقرر ہے، مزدلفہ ہے اس کا ایک ٹائم مقرر ہے، سعی کرنی ہے اس کا ایک ٹائم مقرر ہے، آپ نے طواف قدوم شروع میں کیا تھا اس کا ایک وقت مقرر تھا، پھر آپ آخر کے اندر طواف زیارت کریں گے اس کا ایک وقت مقرر ہے. بنیادی طور کے اوپر آپ کو ڈسپلن کیا جا رہا ہے کہ من حیث الامت آپ تمام نے ایک مقصد اور جہت کے اوپر کس طرح سے آگے. اچھا، اس میں مختلف قوم کے، مختلف زبانوں کے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ، لیکن وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں اصل تو کمال یہی ہے، مختلف ممالک یہ ہے کہ میرا اور آپ کا جو رشتہ وہاں پر ہوتا ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. اور یہی وہ بنیادی مرکز ہے کہ جس کے اوپر آج ہم امت مسلمہ کو جمع کر سکتے ہیں. اگر ہم بیچ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہٹا دیں تو پھر سب کی اپنی زبان ہے، سب کا اپنا رنگ و نسل ہے. اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی. اصل بنیادی بات یہ ہے. تو بنیادی طور پر حج پہ جو ہمیں تعلیم مل رہی ہوتی ہے وہ تعلیم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے تمام کام اس طرح سے کرنے جس طرح سے آپ کو اللہ رب العزت نے تعلیم کی ہے. اب ہوتا کیا ہے، جب حاجی وہاں سے واپس لوٹتا ہے تو ہونا یہ چاہیے، مزاج میں جو تبدیلی آنی چاہیے، وہ تصور امت جو ہے وہ ایک حاجی کے اندر جاگ جانا چاہیے. اس کے اندر یہ شعور ہو کہ بھائی یہ شخص اگر کالا ہے، گورا ہے، بے شک میری زبان کا نہیں ہے، میرے ملک و قوم کا نہیں ہے، لیکن میرا مسلمان بھائی ہے. اور اس سوچ و فکر کے ساتھ جب آپ معاشرے میں اترتے ہیں تو پھر معاشرہ پروان چڑھتا ہے، معاشرے میں ترقی ہوتی ہے. اور صحابہ کرام میں ہمیں یہی خوبصورتی نظر آتی تھی کہ وہ حبشہ کا رہنے والا ہو یا وہ کسی اور علاقے کا رہنے والا ہو، وہ تمام آپس میں اسی محبت اور پیار کے تعلق میں جڑے ہوئے تھے، منسلک ہوئے تھے، اور سب کی زندگی کا مقصد فقط ایک تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ وہ فکر تھی جو صحابہ کرام میں جاگی، اور یہی وہ فکر ہے جو حج کے اندر ہمیں ملتی ہے. آپ حج کا فلسفہ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے تمام رشتوں کو ختم کر کے اور اپنے بیٹے کو وہاں لے کر آتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور اس کے بعد وہاں پہ کھڑے ہو کے پوری تعمیر کعبہ کی جاتی ہے اور پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ لوگوں آؤ حج کے لیے. تو اس کا فلسفہ کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنے اللہ کو ماننے والے ان تمام کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کیا جائے. تو یہ جو آپ وقوف عرفہ کی بات کر رہے ہیں اور اس میں تعین وقت کی بات کر رہے ہیں، تو ایک طرف وہ ہمیں ڈسپلن سکھا رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف ہمارے اندر یہ امت کی سطح کے اوپر ایک یگانگت کو پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر یہ شعور اجاگر ہو جائے کہ بے شک ہمارا مسلمان بھائی دنیا کے کسی حصے میں کیوں نہ رہتا ہو، کسی رنگ و نسل سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اس کی کوئی زبان و قوم و قبیلہ کیوں نہ ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ آپ کا بھائی ہے اور آپ دونوں نے مل کر ایک کام کرنا ہے. کیا؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کرنی ہے. تو یہ وہ فکر ہے، یہ وہ تصور ہے جو وقوف عرفہ ہمیں دیتا ہے. اسی لیے ہمارا لباس بھی ایک جیسا ہوتا ہے، ہمارا حلیہ بھی ایک جیسا ہوتا ہے، ہماری کیفیات بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تلبیہ بھی ایک ہوتا ہے، اور ہم تمام کے تمام صرف ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، رب ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں تو ہماری حاضری کو قبول فرما لے. تو اس شعور کے ساتھ جب اس معاملے کو کیا جاتا ہے، وقوف عرفہ اور حج کیا جاتا ہے، تو انسان کے اندر پھر پازیٹیو تبدیلیاں پیدا ہونی شروع. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. کتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہے حج سے متعلق اور وقوف عرفہ سے کے حوالے سے. قرآن کریم میں جا بجا آپ یہ دیکھتے ہیں وقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اور اس کے علاوہ یہ بھی ملتا ہے کہ مسلمانوں پر جو ہے نماز وقت مقررہ پر جو ہے وہ فرض کی گئی ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، وقت مقررہ پر. اور ویسے بھی نماز کو وقت پر پڑھنے کی تاکید آتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میدان عرفات میں وقت پر نہ پڑھنے کے، یہ دیکھ بالکل ایک ایسی سچویشن کہ انسانی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وقت مقرر پر نہ پڑھنے کی تاکید. یہ سوالے سے فرمائیے گا اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ بڑا رئیس بھائی، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی نا یہ بات کہ یہ حج جو ہے یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، ایک والہانہ عبادت ہے. اور اصل دیکھیں عبادت ہے کیا؟
ابدیت کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے آقا کا حکم ہے مجھے وہ پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن حکیم میں ہمیں ملتا ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو سمتیں ہیں ان کی طرف رخ کرنے کے اندر نیکی نہیں ہے, عبادت نہیں ہے. اصل تو اللہ کا حکم ہے, وہ جس چیز پر آ جائے وہ چیز پوری کرنی ہے, یہی ابدیت کا ثبوت ہے. اب ہم اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں عام طور کے وقت صلاۃً موقوتہ قرآن حکیم کے اندر ہے, وقت کے تعین کے ساتھ آپ کو وعدہ کرنی ہے. فقہا میں باقاعدہ اختلاف ہے اس مسئلے کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں صاحب اگر ایک بندہ غلطی سے مغرب کی نماز ٹائم کے اوپر پڑھ لے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں صاحب, وہ جب دوسری جگہ جائے گا پھر دہرائے گا. اس لیے دہرائے گا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت اسامہ بن زید نے کہا خدا کے محبوب ہم یہاں نماز ادا کر لیں, حضور نے فرمایا نہیں, نماز کا وقت آگے, ہم آگے جا کے ادا کریں گے. حضور نے جان بوجھ کر اس دن مغرب کی نماز کو تاخیر کیا. عشاء کا وقت داخل ہو گیا, جب حضور اپنی منزل کے اوپر پہنچے تو وہاں پر آپ نے اس نماز کو ادا کیا. تو بات کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, حضور کا طریقہ اور حضور کی تعلیم, اسی لیے نبی علیہ السلام نے آخری حج پہ فرمایا تھا کہ تم مجھ سے سیکھ لو حج کے مناسک اور حج کے اراکین, پتہ نہیں اگلے سال میں تم میں ہوں یا نہ ہوں. یہ حضور کے الفاظ تھے آخری حج کے. تو اصل بات کیا ہے؟ اصل و اصول بندگی اس تاجور کی ہے. جس طرح نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا, جب حضور نے فرمایا کہ نمازیں الگ الگ وقتوں پہ پڑھو تو ہمیں الگ الگ پڑھنی ہے, جب حضور نے فرمایا ملا کر پڑھو تو ہمیں ملا کے پڑھنی ہے. یہی بندگی ہے کہ خود سپردگی اپنی ذات کو اپنے رب کے سامنے پیش کر دینا. میرے رب تو کہے گا ساتھ پڑھو تو ہم ملا کر نمازیں پڑھیں گے, تو کہے گا الگ پڑھو تو ہم الگ کر کے پڑھیں گے. ہمارا مقصود تیری ذات ہے, ہمارا مطلوب تیری ذات ہے. اس نظریے کے ساتھ جب حاجی حج کرتا ہے اور نمازوں کو ادا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ نے بہت عمدہ کلام فرمایا. آج کے موضوع پر وقوف حصہ اول آج پیش کیا گیا, اور کیا ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور آپ تک پہنچ رہی ہے. چونکہ ظاہر ہے میں نے عرض کیا تھا کہ پیغام بھی دینا ہے. بہت سے لوگ جو نہ جا سکے ان کے لیے یہ پیغام ضرور کہ یہ جو والفجر واللیال عشر, یہ جو دن اور صبح اور اس کی جو 10 راتیں ہیں بڑی مبارک راتیں ہیں, اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی عبادت اس وقت سے زیادہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ درجہ رکھتی ہے. تو یہ بڑے عام دن ہے, اس میں اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کریں, مناجات پیش کریں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار پیش کریں. اور ایک یہ بھی ایک تجویز کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے بات کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاکی کا فائنل ہو, فٹ بال کا فائنل ہو, کرکٹ کا فائنل ہو, بڑی بڑی اسکرینیں لگائی جاتی ہیں جناب, لوگ جمع ہو جاتے ہیں, بڑی سیلیبریشن نظر آتی ہے. حج بیت اللہ کے موقع پر بھی جس دن خطبہ حج دیا جاتا ہے اس دن بھی اگر ایسا اہتمام ہو, اس وقت بھی ہماری جو مساجد اور دیگر مقامات سے لاؤڈ اسپیکر پر تلبیہ پڑھا جا رہا ہو, جو شخص غافل ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے, اور جو لوگ کسی اور کام میں مصروف ہیں انہیں بھی اندازہ ہو جائے کہ آج کتنا بڑا دن ہے, حج بیت اللہ ادا کیا جا رہا ہے, اور اس سال تو حج اکبر کی انشاءاللہ سعادت حاصل کر رہے ہیں ہمارے حجاج جو ہیں. تو اگر ایسے موقع پر تاریخی موقع پر اگر اسکرینز لگائی جائیں اس طرح سے لاؤڈ اسپیکر پر اس باقاعدہ طور پر پورے ملک میں, تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تلبیہ پڑھا جائے گا, اللہ کی حمد و ثنا اس عظیم دن پیش کی جائے گی, تو یقیناً اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا, ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ, اور ہمیں وہ استحکام حاصل ہوگا کہ جو دنیا دیکھے گی. میری گزارش یہی ہے کہ آپ بھی اپنے طور پر ان 10 راتوں کو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے مفید بنائیں, عبادت کریں, تسبیحات کریں. نہ جا سکے یہ الگ بات, لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور اللہ کی رحمت سے یہ توقع امید رکھنی چاہیے کہ وہ جو تلبیہ حرم پاک میں پڑھا جا رہا ہے, حجاز مقدس میں پڑھا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ کی یہ آواز ان حجاج کے ساتھ مل جائے جا کر, اور آپ کا تلبیہ جو ہے, آپ کی جو حاضری ہے وہ اللہ رب کریم اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما لے, تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا. آخر میں قاری اسد الحق نعت کا نذرانہ پیش کریں گے. کل انشاءاللہ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اسی موضوع کے ساتھ حصہ دوم اس کا سلسلہ ہوگا, اور حج کی معنویت اس پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. زگے مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں, بچھاؤ پلکیں, ادب کا مقام آیا. یہ کون
راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے تیرا وایا فضا میں لبیک کی صدائیں زفرشتا عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان پہ کس کا نام آیا، یہ راہ ہے حق ہے سب کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زگے ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔